الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں عزیز دوستوں
اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دنیا کے مختلف کونیاں چوں اللہ تعالی دے بندے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ بڑے خوش بخت نے، بڑے خوش نصیب نے، بڑے بلند اقبال نے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے چنے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جننے بھی انسان موجود نے، ہر انسان نو کسی نہ کسی شے نال محبت اور پیار ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے جڑے دنیا کے مال اور دولت نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جڑے زمیناں تے جائیداداں تے پلاٹاں تے کوٹھیاں تے بنگلیاں نال محبت اور پیار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جڑے گڈیاں نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ بعض ایسے نے کہ جڑے جانوراں اور پرندیاں نال بڑا پیار کرتے ہیں۔ لیکن اس کائنات فانی اندر خوش بخت انسان ہوئے جڑا اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرتا ہے۔ میں ایک گل کی بغیر اتوں کے گزر نہیں سکتا کہ جدوں غزوہ خیبر ہویا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا انہوں دیاں گا جدے ہاتھ ہوتے اللہ سانو فتح عطا فرمائے گا، اور اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ او اللہ کے اللہ کے رسول نال پیار کرتا ہے، اللہ کے اللہ کا رسول او دے نال پیار کرتا ہے، وہ دی نشانی ہے۔ پھر جھنڈا اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوں بلا کے عطا کیتا؟ سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حد عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی سیابہ دا مشیر تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ کو وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ جھنڈا انہوں نے عطا کیتا گیا تے نشانی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمائی؟ فرمایا جھنڈا میں انہوں دینا ہے جڑا اللہ کے اللہ کے رسول نال پیار کرتا ہے تے اللہ کے اللہ کا رسول وہ دے نال پیار کرتا ہے۔ اے محبت اور پیار وہ شے کہ اے دنیا دا سارا نظام جڑا ہے نا، اے دنیا عدم وچوں وجود وچ آئی، دنیا بنائی گئی، ایک کائنات بنائی گئی، یہ سارا محبت کا کرشمہ ہے۔ یہ سارا کی ہے محبت کا کرشمہ۔ مینوں دسو اگر اللہ نو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہ ہوتا اے دنیا بنتی؟ دنیا بنتی نہیں۔ دنیا نو عدم تو وجود نصیب نہیں سی ہونا۔ یہ اللہ نو پیار ہویا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ تے اگر یہ پیار نہ ہوتا تو پھر نہ زمین ہونی سی، نہ آسمان ہونا سی، نہ یہ چند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ چرندے، نہ پرندے، نہ درندے، نہ شجر، نہ حجر، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ حیوانات، نہ ریت، نہ پانی، نہ خلا، نہ فضا، نہ ہوا، نہ عرش، نہ لو، نہ کرسی، نہ چند، نہ سورج، ستارے، کوئی شے نہیں سی ہونی، حتیٰ کہ انسان کا وجود نہیں سی ہونا، حتیٰ کہ جنات اور فرشتیاں پورو غلمان انہاں دا وجود
نہیں سی ہونا. یہ ساری کائنات بنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال بنی. اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے. وہ پیار کا کرشمہ ہے کہ کائنات دیا رونقاں تیرے نیاں سان نظر آ رہی ہیں یہ اس پیار کی وجہ نہ. اور جدو ہویا پیار پھر جتھے محبوب نے ڈیرا لایا رب نے اس تھان کی بھی قسم ارشاد فرمائی. یہ پیار ہے, یہ محبت ہے, یہ محبت کی چاشنی ہے جڑی سانو چار دانگے عالم میں نظر آ رہی ہے. گل ذرا بڑی توجہ نہ سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینو اس شہر مکہ دی قسم. شہر مکہ دی سارے بولیے نا, شہر مکہ دی قسم. اور ایک قسم کیوں ہے؟ اس کائنات کے اندر سب تو پہلا پنڈ جڑا مارز وجود میں آیا ہے وہ مکہ شریف ہے. سبحان اللہ. مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفہا. گل بڑی توجہ نہ سننے. مکہ المکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اتنے ہوئے. جائے ولادت مکہ المکرمہ ہے. آپ کا گھر مکہ المکرمہ سے. آپ کے دادا جان مکہ المکرمہ, آپ کے والد گرامی مکہ المکرمہ, پورا خاندان مکہ المکرمہ. اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت بڑے انداز میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد. سونیا مینو اس شہر مکہ دی قسم, مینو اس شہر مکہ دی قسم ہے. اس شہر مکہ دی قسم اس واسطے بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے اللہ کا گھر موجود ہے. کی خیال ہے؟ اللہ دا گھر موجود ہے. قسم اس واسطے بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے زمزم شریف دا کنواں موجود ہے. میں بڑے اچھا انداز میں کوئی مسئلہ سمجھا, یہ سمجھو. اس شہر مکہ وچ زمزم شریف کا کنواں موجود ہے. قسم اس واسطے بھی ہو سکتی کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں اس مکہ المکرمہ وچ موجود نے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا تے مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں. اس کو بھی قسم ہو سکتی اور اس واسطے بھی ہو سکتی ہے کہ شہر مکہ وچ مقام ابراہیم ہے. اور قسم اس واسطے بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے مینا موجود ہے, اس سے مزدلفہ موجود ہے اور اتنے میدان عرفات موجود ہے. قسم اس واسطے بھی ہو سکتی ہے. لیکن رب العالمین نے فرمایا سونے مینو تیرے نال بڑا پیار ہے. حبیبہ مینو تیرے نال بڑا پیار ہے. اور اس پیار کا کرشمہ ہے کہ قسم بیت اللہ شریف کی وجہ تو نہیں, قسم حجر اسود کی وجہ تو نہیں, قسم رکن یمانی کی وجہ تو نہیں, قسم مقام ابراہیم کی وجہ تو نہیں, ایک قسم صفا تے مروہ پہاڑیاں کی وجہ تو نہیں, ایک قسم زمزم شریف کی وجہ تو نہیں, ایک قسم مینا مزدلفہ عرفات یہ وجہ تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. قسم میں اس واسطے ارشاد فرمانا وا پیا کہ سونیا تو رہتا جو مکہ مکرمہ دے وچ. تیرا حلول, تیرا ٹھہراؤ, تیرا ٹھہرنا, تیرا گھر, تیرا بسنا, تیرا چلنا, تیرا پھرنا مکہ مکرمہ دے اندر ہے. اس واسطے محبوب مینو اس شہر کی قسم
تمہیں پتا ہے جب پیار ہوئے تو پھر محبوب کی ہر شے پیاری لگتی ہے. محبوب کی ہر شے پیاری لگتی ہے. محبوب جنہ گلیاں تو گزرے وہ گلیاں پیاریاں لگتی ہیں. سبحان اللہ. محبوب پھر جنہ گلیاں چ جنہ راواں تو لنگے وہ راواں پیاریاں لگتی ہیں. پھر محبوب دی آد اولاد پیاری لگتی ہے. محبوب دے یار سنگی ساتھی پیارے لگتے رہے. یہی تو بات ہے اہل سنت و جماعت کے اندر کہ جیڑی آل ہے سن وہ بھی پیاری لگتی ہے تے جیڑے اصحاب نے سن وہ بھی پیارے لگتے ہیں. گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ محبت کا کرشمہ ہے. کعبہ شریف آباد ہویا یہ سارا محبت کا کرشمہ ہے. جدو کعبہ شریف بن گیا نا, کعبہ شریف بن گیا, کعبہ شریف کی بنیاداں باپ بیٹے ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے اچھیاں کی تھیاں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام باپ پتھر لا رہے ہیں تے پتر پتھر پکڑا رہے ہیں. باپ گارا لا رہے ہیں تے پتر گارا پکڑا رہے ہیں. اچھا پھر مزے کی گل یہ کہ گو کی لوڑ نہیں پئی, گو بننے کی لوڑ نہیں پئی. یا اللہ ان دیواریں اونچیاں ہو گئی ہیں, ہوں کی کرنا ہے؟ فرمایا اس پتھر سے کھلو نا, اس پتھر سے کھلو. ابراہیم علیہ السلام پتھر سے کھلو گے. پتھر بھی سوچیا پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے تے اللہ دے پیارے خلیل دے پیراں نوں چوم نہ لو, یہ بوسے نہ لے لو, یہ نقش اپنے سینے اتنے نقش نہ کر لو. پتھر موم ہویا. ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاکاں کے نشان پتھر اتنے لگ گئے, ثبت ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں چاہنا ہے اچا ہو جائے, انہیں اچا ہو جانا, اتنے غریباں گالے لا لینے. جدوں اپنا بھی نیچے آنا ہے پتھر نے نیواں ہو جانا. پتھر ہو کے اللہ کے پیارے دیا گلا منے جی, اگر سوچنے والی گل ہے نا, اسی تو انسان اسی آخیے کہ بابے کر کوئی نہیں سکتے. بابے تو صرف سوچن بھی انج ہو جائے, انج ہو جاتا ہے, انج ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچنا جدو کعبہ شریف بن گیا نا, کعبہ شریف کا افتتاح ابراہیم علیہ السلام نے اذان دے کے نہیں کیتا, ذکر اذکار نہ نہیں کیتا, کسے اور انداز نہ نہیں کیتا. کعبے دا افتتاح کرن دی واری آئی تے محبوب دیاں یاداں بنا کے کیتا ہے. تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یاد بنا کے پھر کعبے کا افتتاح کیتا ہے. وہ یاد کیویں بنائی؟ اللہ کا قرآن فرماندا ہے, فرمایا ربنا واپس فیہم رسولنا, یا اللہ کعبہ اسا بنا دیتا ہے تے کعبے نو آباد کرنے والا آخری الزمان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث فرما دے. کعبے کو بسان والا بھیج دے, کعبے کو آباد کرنے والا بھیج دے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تے دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرن دی دیر دعا قبول ہو گئی. پھر آپ دی نسل وچوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے تشریف فرما ہو گئے مکہ مکرمہ کے اندر. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کعبہ سے گیا بانی, ان لوگوں کو حج کی دعوت دے. صرف الناس بالحج, لوگوں کو حج کی دعوت دے. اعلان کر کہ لوگوں گھر بن گیا رب دا, آؤ حج کرو. جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حج کا بلاوا دے, حج کی ندا دے, لوگوں کو دعوت دے کے حج کرو. ابراہیم علیہ السلام آدھے نہیں, یا اللہ میں کلا لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے, میں اتنے کھلو کے کعبے دے وچ آواز دے تو کنے سننا ہے.
کون سنے گا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ناز کیتا تے رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے خلیل فکر نہ کر آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. اچھا بولو، آواز دینا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال جس ویلے لوگوں نے فرمایا اے لوگو آ جاؤ حج بیت اللہ واسطے، ہر جگہ تو لوگوں نے آواز سنی ہے، ساری کائنات دی ہر شہر نے آواز سنی ہے. جڑے عالم روا دے اندر انہاں بھی آواز سن لئی، جڑے پیدا ہو گئے انہاں بھی آواز سن لئی، جڑے ماں دیا پیٹاں وچ نے انہاں بھی آواز سن لئی ہے. پھر جنہ ایک باری لبیک آکھیا ابراہیم علیہ السلام دی آواز اندر لبیک ایک باری آکھیا ہے وہ زندگی اندر ایک اج کرے گا، جنہیں دو باری آکھیا ہے وہ دو اج کرے گا، جنہیں تین باری آکھیا ہے وہ تین اج کرے گا، جنہیں 10 باری لبیک آکھیا ہے وہ 10 اج کرے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام دی آواز مکہ مکرمہ گونجدی ہے پئی، میرے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہنچا دیتی ہے، ہر جگہ پہنچا دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام دی آواز، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی آواز ہر شہر سن دیے پئی. میں دسیا جڑے ارواواں دے اندر نے وہ بھی سنتے نے پے، روحاں بھی سن رہی نے، ماں دیا پیٹاں وچ بچے تے بچیاں بھی سنتے نے پے، جڑے مکہ مکرمہ رہندے وہ بھی سنتے نے پے، جڑے دور رہندے نے ہزاراں میل دور وہ بھی سنتے نے پے. جے اللہ تعالیٰ طاقت دے آواز اندر تے ساری کائنات سن رہی ہے کہ اسی ایتھے بیٹھ کے درود و سلام پڑھیے، اللہ طاقت دے ساڈے آقا بھی مدینہ شریف اندر سن لیں گے. کون لگا نعرہ مارو پہلے مارنا نعرہ لگاؤ نا. سمجھ آ گئی کوئی نہیں ہے؟ جی جا جانی ہوئی ہوئی ہر جمعے لایا کرو تم جا جانی نہ دے ہاں. بیت اللہ شریف اتنے موجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اس جگہ دے اے خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ پناہ گاہ بشر ہے. اسلام ہے اللہ کا گھر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے. تعمیر تیری کی ہے خلیل اور سفینے، تو منصور نظر ہے، تو رحمت کونین کا منصور نظر ہے، تو رحمت کونین کا منصور نظر ہے، تو رحمت کونین کا منصور، تو رحمت کونین کا منصور نظر ہے، تو رحمت کونین کا منصور نظر ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے ارشاد فرمایا من نظر الى
ارتابت ایمان و تصدیقاً خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان اور تصدیق قلبی دے نال کعبہ شریف ول ویندا ہے وہ گناہاں تو ایک پاک ہو جاندا ہے جویں اج دی ماں نے اونوں جنم دتا. یہ ہے کعبہ شریف کو دیکھنے کی شان. کعبہ شریف کو دیکھنے کی شان. آہ سبحان سبحان. کتنے وہ خوش نصیب لوگ نے جڑے ایمان اور تصدیق کے قلبی دے نال کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں. میرا اللہ انہوں نے گناہاں تو پاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں تو پاک کر دیتا ہے. اگلی روایت سن. خوش نصیب بندے دے ہو جڑے اس ویلے مسجد حرام اندر بیٹھے. کچھ وہ خوش نصیب نے جڑے طواف پہ کرتے ہیں. کچھ وہ خوش نصیب نے جڑے بولو طواف پہ کرتے ہیں. کچھ وہ خوش نصیب نے جڑے نماز پہ پڑھتے ہیں ہوتے ہیں. کچھ وہ خوش نصیب نے جڑے کچھ نہیں کرتے پہ صرف حرم شریف چ بہ کے کعبہ شریف کو ویکھی ہوتے ہیں. وہ کرتے کچھ بھی نہیں پہ صرف کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں. کعبہ شریف اتنے 24 گھنٹیاں 120 رحمتاں نازل ہوتی ہیں. کتنیاں؟ ذرا بولتے جاؤ. کتنیاں؟ 120 رحمتاں کعبہ شریف سے نازل ہوندیاں نے. انہاں وچوں 60 رحمتاں اس بندے واسطے نے جڑا کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے. وہ ایک پہ ہے نہیں کرنا مطاف بھرے ہے. انگنت لوگ نے جڑے کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہیں. 60 رحمتاں انہاں لوگوں کو نصیب ہو رہی ہیں جڑے کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہیں. دل کرتا ہے کہ نہیں اسی بھی اتنے ہوئیے کرتا ہے. اور 40 رحمتاں اس خوش نصیب واسطے نے جیڑا کعبہ شریف پر منہ کر کے حرم شریف سے نماز پہ پڑھتا ہے. کتنی رحمتاں اس واسطے؟ 40. 60 40 کتنی ہو گئی؟ 100. باقی کتنی بچی؟ 20 رحمتاں. 20 رحمتاں اس پاکاں والے بندے واسطے نے جیڑا نہ اس دن طواف کرتا پیا نہ وہ نماز پڑھتا پیا صرف اللہ تعالیٰ دے پیارے گھر نوں ویکھی آتا پیا تے زیارت کری آتا پیا. دعا میں کرنا آمین تسی آپ دے ہو یا رب العالمین سانو سارے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. سانو عمریاں کی سعادت نصیب فرما. اور حج اور عمرہ ہو جڑا ریاکاری تو پاک ہوے جہدے وچ ریا نہ ہوے جہدے وچ دکھلاوا نہ ہوے اور ذہن اندر شیطان خیال اور تصور پیدا نہ کرے کہ لوگ سانو حاجی آکھن گے. لوگ آکھن گے لے یہ پچھلے سال گیا تے آج پھر عمرہ کر کے آ گیا. یہ تصور نہ ہوے. خالص اللہ دی رضا واسطے جڑا بندہ حج کرے طواف کرے عمرہ کرے میرا کریم رب انہوں گناہاں تو پاک فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ جن نے اللہ واسطے حج کیتا. بولو اللہ واسطے. سارے بولو اللہ واسطے حج کیتا. اللہ کی رضا واسطے ریاکاری اور دکھلاوے واسطے نہیں. فرمایا لم یرفث ولم یفسق اور اس نے نہ غلط کلام کیتا کہ نہ کوئی گناہ کیتا
فرمایا راجا وہ حج کر کے اس حالت میں واپس پلٹے گا اپنے گھر وال کہ یہ یوم ولدت امہ، وہ گناہاں تو انج پاک ہو کے گھر پہنچے گا جی اج وہ ماں نے انہوں جنم دیتا ہے۔ اے شان ہے کعبہ شریف کی زیارت کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں اور عمرہ کرنے والے ہیں، لیکن ہوئے اللہ دی رضا واسطے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے ارشاد فرمایا جدو حاجی حج کر کے واپس آئے وہ دے گھر پہنچن تو پہلے وہ دے کول حاضر ہو آنکھوں کے ساڑھے واسطے بخشے کی دعا کر، چونکہ وہ خود بخشے ہے وہ تھوڑے واسطے دعا کرے گا، تھوڑی بخشش کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کعبہ شریف جڑے گئے ہو جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرمائے، تے جڑے گئے ہو طواف کعبہ شروع ہوتا ہے حجر اسود کو، حجر اسود کو، حجر اسود کو پتھر ہے جڑا جنت وچوں آیا، کتوں آیا بولو؟ جنت وچوں آیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو آیا سی تو بالکل سفید رنگ کا سی، لیکن بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہ چوس چوس کے یہ ہو گیا کالے رنگ کا۔ جدو آیا سی تو سفید سی، پھر ہو گیا کالے رنگ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا حجر اسود ہے نا یہ دو اکھاں نے، حجر اسود دیا دو اکھاں، یہ دو ہونٹ نے ایک دی زبان ہے، دو اکھاں دو ہونٹ ایک زبان۔ ایک آدھے واسطے اللہ نے دیتی سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن اللہ نے انہوں نے عطا کی ہیں چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے۔ ایک آدھے واسطے اللہ دیتی ہیں قیامت والے دن حجر اسود جدوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے گا، عرض کرے گا یا رب العالمین میں گواہی دینا وا فلاں دے بارے فلاں دے بارے فلاں دے بارے فلاں دے بارے یا اللہ میں دی صفات کرنا وا پیا، میں دی سفارش کرنا وا پیا، یہ بھی آیا سی یہ بھی آیا سی یہ بھی آیا سی یہ بھی آیا سی یہ بھی آیا سی، یہ بھی آ کے دعا کیتا ہے، انہیں دعا کیتا ہے، انہیں دعا کیتا ہے، انہیں دعا کیتا ہے، یا اللہ میں سفارش کرنا وا پیا انہوں معاف کر دیتا جائے، انہیں گناہ بخش دیے جائے، اس سے رحمت کر دیتی جائے، انہوں جنت عطا کر دیتی جائے، یہ واسطے شفاعت اہتمام کر دیتا گیا ہے، سفارشاں اہتمام کر دیتا گیا ہے۔ حجر اسود جڑا آن والا ہے انہوں پیتا ہے پیا وہ ہونٹاں دے نال بولے گا، زبان دے نال بولے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرتا ہوئے گا۔ حجر اسود جڑا جنت وچوں پتھر آیا ہے انہوں اللہ نے شان عطا کیتا ہے، انہوں والیاں نوں جاندا ہے، پھر قیامت نوں پہچانے گا، سجانے گا، پہچان کر کے پھر آکھے گا یا اللہ یہ بھی آیا یہ بھی آیا یہ بھی آیا، جڑا آیا ہے وہ دی سفارش کرے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ، وہ بارگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بارگاہ وچ جڑا آئے گا میں وہ دی شفاعت کراں گا، وہ دی سفارش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میرا محبوب جدوں سفارش کر دے گا تسی دیکھو گے تسی پاؤ گے اللہ بڑا رحمتاں کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حجر اسود نوں بھی اللہ نے شاناں دتیاں نے، کعبۃ اللہ نوں بھی اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ مسلمان بھائیو ایک بندہ ہوے جڑا گھر دی زیارت واسطے جاندا ہے، ایک ہوے جڑا گھر والے دی زیارت واسطے جاندا ہے، دعا دے انداز وچ فرق ہے، دعا دے جان وچ فرق ہے، دعا دی سوچ وچ فرق ہے۔ باپ بیٹا ایک اللہ دا نیک بندہ، ایک سادے تے برگزیدہ بندہ، اللہ دا ولی کامل، وہ چلیا حج واسطے، پتر کہن لگا ابا
جان تسی کتنے تیاری کرتے ہو میں کتنے جان کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہیں آخیا بیٹے میں اللہ کے گھر کی زیارت واسطے چلا وا. انہیں آخیا ابا جان کتنے گھر کی زیارت واسطے جائیے گھر والے کی زیارت بھی انسان کو پھر نصیب ہونی چاہیے. انہوں نے آخیا بیٹا تو میرے نال نہیں جا سکتا. انہیں آخیا نہ جناب ابا جان میں تھوڑے نال جاواں گا. بیٹا رویا ہے, بیٹا باپ کی قدمی نہیں گیا ہے, کہنے لگا ابا جان میرے نال لے کے جاؤ. باپ کو ترس آ گیا, باپ کو رحم آ گیا. انہیں آخیا پتر تیاری کر, زادیلا بنیا گیا, تیاری کر لی. سفر لمبا ہے, سفر لمبا ہے, پیدل سفر کرتے جس ویلے حرم شریف پہنچے نے, کعبۃ اللہ پہنچے نے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے بنی کامل جس ویلے کعبۃ اللہ گیا ہے تے جا کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جس ویلے لبیک کی صدا بلند کرتا ہے گیا بچے والی کیفیت بن گئی ہے. ادھر باپ لبیک کہتا ہے گیا, ادھر باپ لبیک کہتا ہے گیا, ادھر باپ لبیک کہتا ہے گیا. بیٹے والے باپ نے دور دیکھا ہے تے بیٹے نے جس ویلے اللہ دے گھر کی زیارت کی ہے نالی کش کھا کے زمین تے گر کے آئے, روح نکل گئی ہے. باپ نے بیٹے کو سنبھالیا ہے, ایک ہاتھ جو سدائے گئے بھی آئی ہے, یہ میری بارگاہ چون آ گیا. تو آیا سے گھر کی زیارت واسطے, تینوں گھر کی زیارت نصیب ہوئے. یہ آیا سی گھر والے کی زیارت واسطے, تو طواف کر اس گھر کا بیت اللہ شریف کا کہ اینو جدی زیارت واسطے آیا سی وہ دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا گیا. اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا. اللہ اکبر. بڑے پاکاں والے لوگ نے جڑے نالے دعا کے کعبہ کرتے ہیں, اجر اسود نو بوسے دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب نے جڑے پیٹ بھر کے سکم سیر ہو کے زمزم شریف پیتے ہیں. طواف کعبہ کرنے والے دے گناہ معاف, حجر اسود نو چومن والے تے اللہ دیاں رحمتاں تے زمزم شریف جتھوں جتھوں گزرتا ہے نور پیدا کرتا جاتا ہے. کہنے والے نے ہمیں تیری آخیا جرم مک جاندے زمزم پیتے جرم مک جاندے زمزم پیتے سارے دل کو جرم مک جاندے زمزم پیتے بلاوا آوے اتوں تک رج کے پیے جی, رج رج کے پیے. اس ارادے نہ پڑھو, آنکھوں مل کے ذرا جھمک جاندے زمزم پیتے جھمک جاندے جھمک جھمک جاندے زمزم پیتے کعبۃ اللہ کی زیارت کیتے
کعبۃ اللہ دی زیارت کی دیا کعبۃ اللہ دی زیارت کی دیا کعبۃ اللہ دی اور اونچیاں شاناں رب دے دردیاں اونچیاں شاناں رب دے دردیاں اور رحمت جتھے ہر دم وردیاں رحمت جتھے ہر دم وردیاں رحمت جتھے تہاڈا دل کردا ہے کعبہ شریف جان جہاں دل کرتا وہ کہیں کر کے دسو تھی طرح روٹی تھوڑی کر کے بہت ہو گیا تمہیں کہہ رہے سوارے ہو گئے بہت دل کرتا جی میرا تو سچی گل کرتا چھتی چھتی بلاوا آئے تو جائیے جہاں ڈرتا ہے میری دعوت کو نہیں کرتا تو تھی جانو تو تھوڑا رب جانا ادو سچی گل ادو سچی گل اور میں کہڑی دسا تمہیں کہ کعبۃ اللہ تے کعبے دا مالک آپ رحمتاں دیا بارشاں کرتا ہے یہ تو میں سچی گل کتوں لیا ہوں تو سب وہنا بھی کہڑا نہیں پڑھتا کہڑا پڑھتا ہے میں اسی جگہ بیٹھا میں وہنا پہ سال میں ہوں ویکھے نہ خاموش ہے پھر میرا دل کیا کہ ہوں آخا بھی دل کرتا جی جان یا نہیں کرتا پہ جان آنکھوں مل کے ذرا اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا اونچیاں شاناں نے اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیا اونچیاں شاناں نے رب دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بڑے کچھ نصیب نے جنہوں ستائے دل نواز آوے کہ تیرا لبیک کہنا قبول ہے تو ساڑھے بندی وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں جنہوں یہ آخیا جاتا لا لبیک تیرا لبیک قبول نہیں یہ بھی حرم شریف کے اندر ایک اللہ کا بندہ 70 سال تو رہ رہے تھے اور اکثر حج واسطے جانا سی
جدو جا کے کہنا لبیک اللہم لبیک، صدائے غیبی آنی لا لبیک، تیرا لبیک کہنا قبول نہیں. ہاں رونا، چیخا مارنی، ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپنا، کوئی حال بشر نہ رہنا، بڑا پریشان ہونا. ایک دفعہ جا لالت پائی، دوسری باری گیا لالت پائی، تیجی باری گیا لالت پائی، 70 سال رہ کے بار بار گیا، ہر باری یہی آواز آئے لالت پائی. ایک نوجوان سی، وہ کہنے لگا تسی اکثر میں بیٹا روندے رہتے ہو، وجہ کی ہے؟ انہاں آخیا سونا قبول نہیں کرتا. جانا لال لبیک کی آواز آتی ہے، رونا تے کتنا چر روندیاں گزر جاتا ہے. وہ نوجوان بھی نال آج دے ارادے نہ پھر چلے گئے. اس بندے نے جا کے اللہم لبیک جدو آخیا نا کہ آواز آئی لا لبیک، نوجوان کہنے لگے سن لی آواز جی مینو آتی ہے کہ آواز آتی ہے کہ تیرا لبیک قبول نہیں. نوجوان بھی تڑپیا، رویا، بڑے آنسو نکلے. اس سے کہنے لگا چچا اج مینو سمجھ آئی ہے کہ تو رونا کیوں ہے، تم پھر بار بار لین کی جانے جدو تین آواز آتی ہے لا لبیک. ہوں اس بزرگ کی گل سن، کہنے لگا نوجوانا مینو دس اے بوا چھڈ کے میں جانا کتنے؟ مینو جدو آواز آتی ہے لا لبیک تے تم مینو مشورہ دینا ہے کہ پھر تسی لین کی آتی ہو بار بار. وہ کہنے لگے بیٹے مینو یہ دس میں یہ دروازہ چھڈ کے جاواں کہڑے کھاتے کہڑے پاسے جاواں؟ پھر دونوں روئے، بڑا روئے. نوجوان پھر رو کے کہنے لگا مولا تینی بری آ رہا ہے، یہ معاف کر دے، یہ قبول کر لے، یہ قبول کر لے. بزرگ بھی رو رہے ہیں، نوجوان بھی رو رہے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے آنسو بڑے پسند آ گئے. حرم کعبہ بن گئے، جا کے کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. صدائے دل نواز ہاتھ میں گیا پیچھو آ رہی ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے پیا میری بارگاہ میں جا کے لبیک کہلوا لیا. تیرا یہ لبیک قبول ہے، تیرے پچھلے لبیک بھی قبول. رونا جڑا اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اس موقع تے بولے آندے نے اے رب سخینا خالی موڑے دے اس دی صفت قدیمی پرواہ کسے دی اس کو واجب کوئی آوے کہڑی کیفیت میں آوے کہڑے حال میں آوے وہ سونا قبول کر لے جو دی مہربانی نہ کرے جو دی مہربانی. میرے اللہ نو اس گل تے مجبور کوئی نہیں کر سکتا. آنسو بہائے جا سکتے ہیں، رویا جا سکتا ہے، عرضاں کیتیاں جا سکتیاں نے مولا یہ پہلے بھی آیا سی، اس تو پہلے بھی آیا سی، اس تو پہلے بھی آیا سی. سونے ربا اینو معاف کر دے، میرا قبول فرما لے. میرا اللہ ایڈا کریم ہے، میرا اللہ ایڈا رحیم ہے. آنسو بہانا
نے رحمتاں دے میر پانا میرے رب دا کم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام غزالی حجت الاسلام احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ جڑے لوگ خوش نصیب طواف کعبہ واسطے جاندے ہیں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں قیامت والے دن قیامت والے دن جدوں کعبہ شریف میدان محشر میں جلوہ گر ہوئے گا نا تو اس شان نہ آئے گا کہ جنہ لوگوں نے حج کیتا ہوئے گا طواف کعبہ کیتا ہوئے گا وہ کعبہ شریف دے پردیاں دے نال لٹکے ہوں گے. اچھا اے جنہ مساجد کے اندر تسی نمازاں پڑھ دے یہ مساجد قیامت والے دن اینجی جی کو پودا ایک جگہ تو دوسری جگہ لے کے جانا ہوئے تو کی کرتے جڑا سمیت وہ گاچا کرتے پھر دوسری جگہ تو انہوں شفٹ کرتے ہو. اس طرح ہی یہ مسجد جنہ احاطہ ہوئے گا نا مسجد کا باؤنڈری لائن جتنے نماز پڑھی جاتی ہے اینی جگہ کو گاچا کیتا جائے گا. اس طریقے نال مساجد جنت میں منتقل کی جڑے جڑے نمازی اتنے نماز قائم کرتے ہون گے وہ انہاں مساجد کے نال لٹکے ہوں گے. اور کعبہ اللہ سبحان اللہ کعبہ شریف اس شان میدان معاشر میں جلوہ فرما ہوئے گا کہ جنہ حج کیتا ہوئے گا اور جنہ نے طواف کعبہ کیتا ہوئے گا وہ کعبہ شریف دے پردیاں نے نال لٹکے ہون گے. اور کعبہ جنت میں جائے گا کعبہ جنت میں جائے گا جنت سے منتقل کیتا جائے گا. یہ لوگ بھی کعبہ شریف کے پردیاں نہ لٹکے لٹکے جنت میں چلے جائیں جی. یہ شان ہے میرے اللہ کے گھر کی. وہ ہے بیت اللہ اللہ کا گھر اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہ بھی اللہ کا گھر ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے. مساجد میں آنے والے مساجد میں ٹھہرنے والے نماز کے لیے اور مساجد میں آ کر نماز کا انتظار کرنے والے ان کی قدر ہوگی قیامت کے دن. چونکہ ایک مسجد میں 100 بندہ نماز قائم کرتا ہے ایک ٹائم فجر کے ٹائم 100 بندہ آ جاتا ہے 200 آ جاتا ہے ان کو ایک دوسرے کی وہ قدر نہیں ہوتی چونکہ ہر روز ملاقات ہوتی ہے. لیکن جب قیامت کے دن اسی طرح یہ مساجد جنت میں جائے گی تو یہ نمازی ان مساجد کے ساتھ ایسے لٹ کے معلق ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. میں اللہ کریم کی بارگاہ چ عرض کرنا کہ میرے مالک میرے مولا اسی جتنے بھی ہیں ماں سانو سارے حج دی توفیق عطا فرما سارے حج دی توفیق عطا فرما. جنوں حج دی توفیق ہوے مال اسباب موجود ہوے تے پھر سستی کرے وہ دے واسطے بڑی سخت وعید ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جیڑا حج واسطے اللہ کے رستے میں نکلن دی طاقت رکھتا ہے وہ حج فرض ہے. بات سمجھ آ گئی. کعبہ شریف کا حج فرض ہے اس اتنے جڑے گئے نے اللہ کریم انہوں تندرستی نہ رکھے صحت نہ رکھے برکتہ نہ رکھے
تے جدوں واپس آؤ نا جدا بھی تعلق دا پتہ لگے کہ میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، میرا کوئی جانے والا آ رہا ہے، جاؤ ایئرپورٹ سے وہ استقبال کرو اور اتنے کھلار کے انہوں نے آخو کہ سارے واسطے دعا کرو. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گھر پہنچو تو پہلے وہ کو دعا کرواؤ، وہ بخشیا ہے تے جدوں تواڈے واسطے بخشش دی دعا کرے گا اللہ تانوں بھی معاف فرما دے گا. اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی رہی، تندرستی رہی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.